حضرت عمر بن خطاب قریش کی نسل سے تھے جو 8ویں پیڑھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ وہ بڑے بہادر اور جوشیلے تھے۔ وہ نوجوان تھے۔ اس وقت ان کی عمر 27 ورष تھی۔ غصہ بھی انہیں بہت آتا تھا۔ تمام عرب میں وہ عرب کے شیر کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، عربی زبان کے ماہر تھے۔ آپ بہادر بھی تھے اور نڈر بھی۔ جب اور جس سے الجھ جاتے تھے وہ وہیں دب جائے تو دب جائے، ورنہ آپ انہیں دبا دیتے تھے۔ تمام عرب جانتا تھا کہ عمر جب میان سے تلوار نکال لیتا ہے تو وہ اپنا کام کر کے ہی واپس میان میں آتی ہے۔ آپ نے تلوار میان سے نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس لیے سب سمجھ رہے تھے کہ عمر کی تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کیے بنا میان میں واپس نہیں آئے گی۔ اس خیال سے کفاروں کو بڑی خوشی ہوئی۔ کچھ ہی لمحے میں مکہ میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی کہ عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چل چکے ہیں۔ عمر بڑی شان سے جھومتے جھومتے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے جا رہے تھے۔ جب وہ بازار کے آخری سرے پر پہنچے تو ان کے سامنے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے ملے۔ حضرت سعد مسلمان ہو چکے تھے۔ عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر وہ وہیں رک گئے۔ عمر کو روکتے ہوئے کہا، خیریت تو ہے عمر؟ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے۔ اس نے قوم میں بڑا فتنہ پیدا کر دیا ہے، آج اس کا خاتمہ کر کے ہی آؤں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بڑے پریشان ہوئے۔ بولے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے تجھے کیا ملے گا؟ عمر نے غصے میں کہا، کیا تو بھی مسلمان ہو گیا ہے؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں۔ سعد نے آگے پھر فرمایا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا۔ عمر نے پوچھا، گھر کی کیا خبر لوں؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ انہوں نے جوش بھری آواز میں کہا، اگر یہ بات ہے تو پہلے میں ان دونوں کو ختم کروں گا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے بہنوئی کے مکان کی طرف پلٹے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح انہیں اتنا موقع مل جائے تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے سکیں۔ عمر کے پلٹتے ہی وہ پلٹے اور جلدی سے وہ اکرم کے مکان کی طرف چل پڑے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں تھے۔ عمر جوش میں بھرے ہوئے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ دروازہ بند تھا اور کسی کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ دروازے سے لگ کر کھڑے ہو گئے اور کان لگا کر سننے لگے۔ دھیمی آواز کی وجہ سے پورا نہ سن سکے، لیکن اتنا اندازہ ہو گیا کہ شاید کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ عمر کا غصہ بڑھتا گیا۔ دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا اور آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب دروازے پر کھڑی نظر آئی۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا، بھائی جان آپ ہے، اندر آ جائیے۔ حضرت عمر غصے میں بھرے ہوئے مکان کے اندر داخل ہوئے۔ سامنے ہی ایک چٹائی پر آپ کے بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ وہ عمر کا غصے سے بھرا چہرہ دیکھ کر سہم گئے۔ ڈرتے ڈرتے ادب کے طور پر کھڑے ہوئے۔ عمر نے آگے بڑھ کر تلوار چٹائی پر رکھ دی اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کھڑے تھے مانو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹنے ہی والے ہیں۔ ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب یہ دیکھ کر سمجھ گئی کہ عمر کو ان کے مسلمان ہونے کا علم ہو چکا ہے۔ چونکہ حضرت عمر بڑے جوشیلے ہیں، ضرور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماریں گے پیٹیں گے۔ ساتھ ہی ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت لبنیہ ان کی باندھی مسلمان ہو گئی ہے اور وہ انہیں اس قدر مارتے ہیں کہ مارتے مارتے تھک جاتے ہیں، اس لیے وہ ڈر گئی اور انہوں نے فرمایا، بھائی جان تشریف رکھیے، ہم جو پڑھ رہے تھے آپ کو سنا دیں گے۔ عمر غصے میں بھر گئے۔ انہوں نے حضرت فاطمہ بنت خطاب کو جھٹکا دے کر الگ کر دیا اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑ کر انہیں جھٹک دیتے ہوئے کہا، او گمراہ، تو کیا پڑھ رہا تھا؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈری ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگے، کچھ جواب نہیں دیا۔ عمر کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے گرا دیا اور مارنا شروع کیا۔
مارتے جاتے اور کہتے جاتے بتا کم وقت تو کیا پڑھ رہا تھا, تو کیوں مسلمان ہو گیا, اب مسلمان ہونے کا مزہ چکھو, اتنا ماروں گا کہ تم مر جاؤ گے. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا, خاموشی سے پیٹتے رہے. عمر نے کہا جلیل کمینے, تم نے اسلام قبول کر کے ہمارے خاندان کو پٹا لگا دیا ہے, بول کیا تو اسلام چھوڑے گا؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں, مرتے دم تک اسلام کا دامن نہیں چھوڑوں گا. یہ جواب سن کر عمر پہلے سے بھی زیادہ غضبناک ہو کر ان پر برس پڑا. انہوں نے اور زیادہ مارنا شروع کیا. اب حضرت فاطمہ بنت خطاب سے صبر نہ ہو سکا. انہوں نے عمر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا بھائی جان بس کرو, آخر کب تک مارو گے؟ عمر تو غصے میں بھرے ہی تھے. آپ نے زور سے ایک گھوسا مارا. فاطمہ بنت خطاب کا سر دیوار سے جا ٹکرایا. ان کا سر پھٹ گیا اور خون پھیلنے لگا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں بھر کر کہا ہاں اے عمر, ہم مسلمان ہو چکے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن گئے ہیں, جو تم سے ہو سکے کرو. حضرت عمر نے اپنی بہن فاطمہ کا خون سے سنا چہرہ دیکھا تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. آپ نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا, اٹھے اور بہن سے بولے مجھے وہ کلام لا کر دکھاؤ یا سناؤ جو تم ابھی پڑھ رہی تھی. حضرت عمر نے یہ بات سنجیدگی سے کہی. حضرت فاطمہ نے چہرے سے ہی بھاپ لیا تھا, اس لیے انہوں نے تھوڑی ہمت دکھاتے ہوئے کہا اے بھائی, ہم قرآن پڑھ رہے تھے. قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو وہی چھو سکتا ہے جو پاک ہے. اگر آپ نہا کر آئیں تو ہم آپ کو پڑھ کر سنا سکتے ہیں. اس میں شک نہیں ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے. ان کا ایسا کہنے کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ حضرت عمر نہا لے تاکہ ان کا جو غصہ ہے وہ شانت ہو جائے. حضرت عمر کو قرآن مجید سننے کا بہت شوق تھا. انہوں نے کہا اچھا میں غسل کر کے آتا ہوں. یہ کہتے ہی حضرت عمر باہر چلے گئے. ایک عرب مکان کے اندر چھپے ہوئے تھے. یہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے. عمر کو دیکھ کر وہ چھپ گئے تھے. انہوں نے حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے کہا فاطمہ, تم نے یہ کیا گجب کیا کہ اپنے بھائی کو قرآن کی آیتیں دکھانے کا وعدہ کر لیا؟ حضرت فاطمہ نے کہا اطمینان رکھو خباب, مجھے یقین ہے کہ کلمہ الہی عمر کے دل پر اثر کیے بغیر نہیں رہے گا. خباب نے کہا خدا ایسا ہی کرے. اب حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا میرا دل گواہی دیتا ہے کہ عمر مسلمان ہو جائے گا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کرے ایسا ہی ہو. عمر کے مسلمان ہونے سے اسلام اور مسلمانوں کو بڑی طاقت ملے گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جخم سے خون اب تک جاری تھا. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم اپنا سر اور منہ دھو ڈالو. فاطمہ نے منہ دھویا, زخم پر پٹی باندھی. اس بیچ عمر نہا دھو کر آ گئے. انہوں نے آتے ہی کہا اب دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے. عمر کو آتے ہوئے دیکھ کر خباب پھر گھر کے اندر جا چھپا. حضرت فاطمہ اندر سے کچھ پنے لائی. ان پر سورہ حدید لکھی ہوئی تھی. عمر نے حضرت فاطمہ سے وہ پنے لے کر خود ہی پڑھنا شروع کر دیا, جس پر لکھا تھا زمین و آسمان کے رہنے والے خدا کی تسبیح کرتے ہیں اور خدا ہی غالب اور حکمت والا ہے. وہ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے. وہی زندہ کرتا ہے, مارتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. عمر نے ابھی تک اتنا ہی پڑھا تھا کہ بول اٹھے واہ کیا میٹھا کلام ہے. ایسا کلام آج تک میں نے دیکھا نہ سنا. اس کا اثر سیدھے میرے دل پر ہوتا ہے. آپ نے آگے پڑھنا شروع کیا. جیسے جیسے آپ پڑھتے جاتے آپ کا دل متاثر ہوتا چلا گیا. جب آپ نے یہ آیت پڑھی خدا اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور خرچ کرو اس چیز کو جسے تمہیں پہلے لوگوں کو جانشین کر کے دیا گیا, پس جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے بڑا ثواب ہے. ان آیتوں کا حضرت عمر پر بڑا اثر ہوا اور وہ بے اختیار پکار اٹھے یہ کلام بہت عمدہ ہے, میں ایمان لایا اس پر. عمر کی اس تبدیلی سے حضرت سعید فاطمہ دونوں بہت خوش ہوئے. حضرت خباب بھی خوش ہو کر باہر نکل آئے. انہوں نے آتے ہی حضرت عمر کو سلام کیا اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں آپ کے بہنوئی اور بہن کو قرآن مجید کی تعلیم دینے آیا کرتا ہوں. آپ کو دیکھ کر چھپ گیا تھا. اے خطاب کے بیٹے مبارک ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوئی. یہ سن کر حضرت عمر نے پوچھا اے خباب کیسی دعا؟ حضرت خباب نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل دعا فرمائی تھی
الہی یا عمر کو مسلمان کر دے یا ابو جہل کو، تو معلوم ہوتا ہے کہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں وہیں چل کر مسلمان ہوں گا۔ اب حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت عمر نے تلوار ہاتھ میں لے لی۔ ادھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت عمر کے آنے کی کیفیت بیان کر چکے تھے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ لوگوں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا، حضرت عمر اپنی ننگی تلوار لیے کھڑے تھے۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دروازہ کھول دو۔ حضرت عامر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں موجود تھے۔ انہوں نے بھی فرمایا بے شک دروازہ کھول دو، اگر عمر نیک ارادے سے آیا ہے تو خیر، ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے قریب جا کر دروازہ کھول دیا۔ حضرت عمر مکان کے اندر داخل ہوئے۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کے ساتھ تمام صحابی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ جلال بھری آواز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ اس روبدار آواز نے حضرت عمر کو کپکپا دیا۔ انہوں نے کہا، اے خدا کے محترم رسول، میں مسلمان ہونے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں پوری آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ دار اکرم اور محلے کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھ گئے۔ تمام صحابہ آپ کے چاروں اور بیٹھ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا کر حضرت عمر کو مسلمان کیا۔ حضرت عمر نے اسلام قبول کرنے کے بعد کہا، اے خدا کے حبیب، میں چاہتا ہوں کہ آج خانہ کعبہ میں چل کر نماز ادا کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا یہی ارادہ ہے تو چلو۔ سب کھڑے ہوئے، دار اکرم سے باہر آئے اور خانہ کعبہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت عمر سب سے آگے ننگی تلوار لیے چل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے ہاتھ پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور الٹے ہاتھ پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے برابر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے۔ باقی صحابہ ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ کفار مکہ نے جب اس شان سے مسلمانوں کو آتے دیکھا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی۔ راستے میں ابو جہل ملا۔ اسے دیکھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو جہل، خدا کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول مانتا ہوں۔ یہ سن کر ابو جہل کو کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہوا اور مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی اور مکے کے کفار ایک طرف کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ یہ پہلی نماز تھی جو مسلمانوں نے اعلانیہ خانہ کعبہ میں پڑھی۔ نماز پڑھ کر لوگ واپس آ گئے۔ حضرت عمر کی وجہ سے کسی کافر کو کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ واقعہ ذی الحجہ سن 6 نبوی کا ہے۔ ملتے ہیں